السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست عزیز الحق قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین گائیڈنس ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ویڈیو کا عنوان ہے امام حسین کی سچی داستان اور کربلا کا عظیم واقعہ، ایک دل ہلا دینے والے تاریخ۔ محترم ناظرین کرام، تپتے ہوئے صحرا میں سورج آگ برسا رہا تھا، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، فراحت کا پانی چاند قدم کے فیصلے پر تھا مگر راستہ بند کر دیا گیا تھا، اور دوسری طرف کھڑے تھے نوسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین، جنہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے شہادت کو قبول کر لیا۔ آخر کربلا میں ایسا کیا ہوا کہ آج بھی کروڑوں دل غمگین ہو جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں امام حسین کی سچی کہانی اور تاریخ داستان۔ محترم ناظرین کرام، امام حسین اسلامی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کا نام آتے ہی قربانی، صبر، بہادری اور حق کی سربلندی یاد آتی ہے۔ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ کے والد علی بن ابی طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بن محمد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور امام حسین سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ امام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا نام حسین رکھا اور بچپن سے ہی اپنی محبتوں کا مرکز بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو کندھوں پر بٹھاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ امام حسین کے عظیم مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ خلافت کا دور اور حالت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ وقت گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا۔ پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسین خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ کئی سال بعد حالت بدلنے لگے۔ جب یزید کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے مختلف علاقوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین سمجھتے تھے کہ امت کو صحیح راستے پر رہنا چاہیے اور حق و انصاف کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مواقف پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ عراق کے شہر کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے اور ان کی رہنمائی کرے۔ امام حسین نے پہلے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو حالت جاننے کے لیے بھیجا۔ محترم ناظرین کرام، ابتدا میں لوگوں نے ان کی حمایت کی، لیکن بعد میں سیاسی دباؤ اور خوف کی وجہ سے اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کربلا کی طرف سفر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور چاند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگے خطرہ ہے، لیکن امام حسین حق کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ آخر قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ جگہ آج کے کربلا واقع ہے۔ پانی بند کر دیا گیا۔ محرم الحرام سن 61 ہجری میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو محصور کر لیا گیا۔ دریائے فراحت کا پانی اور ان پر بند کر دیا گیا۔ گرمی شدید تھی اور خیموں میں بچے اور خواتین موجود تھے۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ 10 عاشوراء کا محرم کا دن آ پہنچے۔ امام حسین نے آخر مرتبہ لوگوں کو نصیحت کی اور انہوں نے حق انصاف کی یاد دلائی، لیکن جنگ ٹل نہ سکی۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ان میں امام حسین کے اہل بیت اور وفادار رفقا شامل تھے۔ ہر شخص نے بہادری اور وفاداری کے مثال قائم کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ امام حسین کے بھائی العباس ابن علی پانی لانے کے لیے فراحت کی طرف گئے۔ انہوں نے انتہائی بہادری دکھائی، لیکن واپسی کے دوران شہید کر دیے گئے، اور ان کی وفاداری آج بھی تاریخ میں
सनहरी हरूफ से लिखी जाती है। इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई? आखिर वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी साबित कदमी और शजाअत के साथ हक़ का इल्म बुलंद रखा। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख़ के सबसे दर्दनाक वाक़यात में शुमार होती है। करबला का पैगाम। करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, ये हक़ और बातिल के दरमियान एक अजीम मिसाल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें सिखाया कि जुल्म के सामने सर झुकाओ, हक़ का साथ दो, सब्र और इस्तिक़ामत इख्तियार करो, दिन के खातिर कुर्बानी देने से ना घबराओ। महतरम नाज़रीन करम, आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद करबला का मैदान खामोश नहीं हुआ। इमाम हुसैन का नाम आज भी हक़, अदल और कुर्बानी की अलामत है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही रास्ता इंसान को इज़्ज़त और कामयाबी अता करता है। अल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम अहले बैत से मोहब्बत और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये तारीख़ी दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।